دنیا قیمتی بنانی ہے تو پورے روئے زمین کے اوپر آئیے اپنے عقیدے کو مسلکی جنگوں سے ہٹ کر کے خالصتاً لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کھڑا کیجیے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں، بیوی بچوں میں، آل اولاد میں، یاروں دوستوں میں، میری مجلسوں میں جو مرضی کما لیں، اگر لا الہ الا اللہ کے بعد توحید نہیں کمائی تو سمجھ لیجئے، اور یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ نبوت کے 23 سال میں سے کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں جب آپ نے توحید کو اپنایا نہیں اور اس کی دعوت نہیں دی۔ لہذا پہلی گزارش، آپ کا حلقہ احباب تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، شہروں میں ہے یا دیہاتوں میں ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں ہے یا ان پڑھوں میں ہے، مرد ہیں یا خواتین ہیں، سب سے پہلا سبق پاس بیٹھے بھائی سے، محبت سے، بہن سے یہ پوچھا کریں کہ کلمہ آتا ہے؟ سوال بڑا عجیب ہے، بہت عجیب سوال ہے کہ مسلمان سے پوچھا جائے کہ کلمہ آتا ہے۔ صحیح یہ بات ہے کہ کلمے کا تلفظ بھی کئی لوگوں کو صحیح نہیں آتا، اس حقیقت کو ماننا چاہیے۔ بڑے سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو درست کریں، شرمائیں نہیں، بلکہ خود کسی بھائی کو، بہن کو کہیں آپ میرا کلمہ سن لیجئے، میری یہ ورڈنگ درست ہے، میرا تلفظ صحیح ہے، یا آپ کہیے کہ آپ سنائیے، تو جسے کہا جائے وہ شرمائے نہیں۔ دین میں شرم نہیں ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ تو کلمے کی اصلاح میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ہم سب کو زبان کے اقرار سے آنا چاہیے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، یہ زبانی اقرار ایمان کا اور عقیدے کا پہلا سٹیپ ہے۔ ایک آدمی گونگا ہے، وہ نہیں بول سکتا، یا ایک آدمی توتلا ہے، وہ پورے لفظ صحیح تلفظ سے ادا نہیں کر سکتا، اس بندے کا معاملہ اور ہے، اس کی نیت پر، اس کے ارادے پر جو یہ لفظ بول رہا ہے، بھلے سین کی جگہ شین ہو جائے، ہا کی جگہ ہا بولا جائے، کوئی بھی حرف بدل بیٹھے، لیکن اس کا مقصد وہی ہے، تو انشاءاللہ انما الاعمال بالنیات، اللہ جو ہے وہ نیتوں پہ اس کا اسے پھل دے گا۔ لیکن جن کی زبان درست، الفاظ درست، حروف کی ادائیگی صحیح ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اقرار باللسان، آپ کے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، آپ کے مدارس میں، مساجد میں، گھروں میں، گلی محلے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ آنا چاہیے۔ اس پہ زور دیا کریں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی ہمارے ایک پڑوس میں مکان بن رہے ہیں، تو سب سے زیادہ توجہ بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اگر بنیاد کھوکھلی رہ جائے، خالی رہ جائے یا ٹیڑھی ہو جائے تو تا ثریا میں روت دیوار کج، پھر دیوار کو جتنی مرضی بلند لے جائے وہ ٹیڑھی جاتی ہے۔ اقرار باللسان کے بعد تمام بہن بھائی مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ، دل کے ذریعے اس حقیقت کو ماننا کہ میرا اللہ ہے۔ یہ سیرت کا بہت عظیم ترین پہلو ہے کہ دل تصدیق کرے،
میں نے دیکھا نہیں ہے، میرا مشاہدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے لا تدرکہ الابصار۔ یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے کہ وقت کا نبی بھی تڑپتا رہے، اصرار کرتا رہے، بار بار رب سے کہتا رہے کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، لیکن رب جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ لا تدرکہ الابصار، رب کی ذات لامحدود ہے، اور ان محدود آنکھوں کو رب نے کتنی وسعت دی ہے کہ پورے افلاک اس میں سما جاتے ہیں۔ کتنی چھوٹی آنکھ ہے، 1 انچ بھی شاید پوری نہ ہو، لیکن کتنی بڑی کائنات کو تیرے رب نے اس کو سمو کے رکھ دیا، آفاقی بنا دیا، لیکن جب اپنے دیدار کی باری آئی تو کہا ایمان بالغیب لانا ہوگا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ او میرے بندو، رہنمائی بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، رب بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا، اور تمہیں محبتیں، قربتیں، عزتیں، رفتیں سب ملیں گی، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ متقی بننا، اور متقی وہ ہوتا ہے جو آرڈر کو مانے اور منع کردہ چیزوں سے رکے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تقوی کی پہلی اساس یہ ہے کہ تم بالغیب ایمان لاؤ گے۔ دیکھ کے ماننے کو تو سب مان لیتے ہیں، آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ کلر کیسا ہے، یہ رنگ کیسا ہے، سامنے دیوار ہے، مینار ہے، گڑھا ہے یا پہاڑ ہے، لیکن بن دیکھے مانو تو یہ والا ایمان چاہیے، کیونکہ دل تم نے اپنا دیکھا نہیں مگر مانتے ہو۔ اگر اپنے دل کو بن دیکھے مان رہے ہو تو پھر اس دل سے میری بھی تصدیق کرو کہ جس ہستی نے اتنا بڑا دل بنایا ہے، دل کتنا سا بڑا ہے، ہماری شاید مٹھی کے برابر ہو، مگر ایک دفعہ جب یوں پریس ہوتا ہے، صرف ایک دفعہ ایسے اکٹھا ہوتا ہے، سکڑتا ہے، دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میڈیکل سائنس تسلیم کرتی ہے، ہمارے وجود میں، جوان آدمی کے جسم میں جو خون کی نالیوں کی لمبائی ہے 90,000 سے لے کے 1,00,000 کلومیٹر ہے۔ 1,00,000 دنیا کے 2.5 چکر، اور اگر 1 منٹ میں 70 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ 175 مرتبہ دنیا کا یہ 1 منٹ میں تیرا دل چکر لگا کے اتنی سپلائی دیتا ہے۔ پھر جس رب نے یہ بنایا ہے اس رب کو اسی دل سے نہ مانا تو پھر کیا مانا؟ اقرار باللسان، تیری زبان بولے میرا رب ہے، اقرار کرے، وتصدیق بالجنان، یہ چھپا ہوا جن جو اندر ہے یہ دل تصدیق کرے کہ واقعی میرا رب ہے۔ والعمل بالارکان، ایمان میں سیرت تیسرا پہلو دیتی ہے کہ دل جس کو مان رہا ہے، زبان جس کا اقرار کر رہی ہے، تیرے اور میرے اعضاء اور جوارح اس پہ مہر تصدیق ثبت کرے عمل کر کے۔ یہ عمل آپ سے اور مجھ سے پریکٹیکل مانگا گیا ہے۔ یہ بسا اوقات سالانہ ہوتا ہے، جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، سال کے بعد آئے گی، سال کے بعد مان، تیرے رب نے خوشی رکھی ہے، تاریخ مقرر کی ہے، رمضان گزرے 29 دن کا ہو یا 30 کا ہو، چاند نظر آئے، شوال کی یکم ہو، فجر کی نماز پڑھ جب سورج طلوع ہو اور تھوڑا سا اوپر چڑھے، 10-15 منٹ کے بعد تیری یہ خوشی کی انتہا ہو کہ تو نہایا ہوا ہو۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ سیرت ہے۔ مرد بھی عورتیں بھی دونوں نے غسل کیا ہوا ہو، نیا لباس ہے تو نیا پہنا ہو، پرانا ہے تو دھو کے صاف ستھرا پہنا ہو، مرد ہیں تو خوشبو لگی ہوئی ہو۔ اپنی مسجد ہے لیکن علاقے میں کھلی،
آبادی میں، میدان میں جگہ ہے، عیدگاہ ہے، سارے وہاں پہنچے، امام بھی جائے، مقتدی بھی جائیں۔ حضور ایمان کا اگر اتنا ہی حصہ ہے تو عورتیں کیا کریں؟ کہاں عورتیں بھی جائیں؟ ہمارے تو مشہور ہے نا عورتوں پہ عید نہیں ہے، کہاں عورتیں بھی نکلیں؟ محبوب ایک مسئلہ ہے، جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ کہا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی کوئی فرق نہیں، دونوں نکلیں۔ کہا محبوب ایک اور مسئلہ ہے، گھر میں کام کاج ہوتے ہیں، عورتوں نے مردوں کو بچوں کو تیار کرنا ہے، وہ کب؟ کہا یہ آپ کی اپنی مینجمنٹ ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے، مردوں نے بھی جانا ہے، عورتوں نے بھی جانا ہے، بچوں نے بھی جانا ہے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی انہوں نے بھی جانا ہے، جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے بھی جانا ہے۔ محبوب ایک اور مسئلہ ہے، سب عورتوں کے پاس عبائے نہیں ہیں، مدینہ ہے عبائے نہیں ہیں، سب کے پاس کپڑے نہیں ہیں، محبوب سب کے پاس جلباب نہیں ہے، برقعے نہیں ہیں، لمبی چادریں نہیں ہیں گھونگھٹ نکالنے کے لیے، پردے کا سامان نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جس بہن کی بڑی چادر ہے وہ اس چادر میں اپنی بہن کو چھپا کے لے آئے، لیکن گھر میں کوئی نہیں رکے۔ یہ سیرت بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ عمل بالارکان بھی ہے، یہ جوارے اور اعضاء سے ثابت کرنا بھی ہے، یہ محلے نے، گاؤں نے، گلی نے گواہی دینی ہے کہ یہ مومنوں کا گھر ہے، اور گواہی کون دیں گے؟ زبان سے سارے بولیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دل سب سے تصدیق کروائے گا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جب عیدگاہ بھرے گی، عیدگاہ بھرے گی۔ بھائیو داخلہ سب نے لے لیا ہو، بچوں نے ایڈمیشن لیا ہوا جی، پورے گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ جی بڑے دل سے اکیڈمیز میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں۔ او بھائی پیپر کا دن ہے، آج سارے گئے ہیں؟ نہیں، بیٹے گئے ہیں، بیٹیاں نہیں گئیں۔ بھائی بیٹے کیوں گئے ہیں، بیٹیاں کیوں نہیں گئیں؟ فتنے کا ڈر ہے، رستے میں آزمائش بن سکتی ہے، باپ ہے نہیں، چھوڑنے کو کون جائے؟ ہم 100 بہانے بھی ہوں تو نکال کے پیدل جا کے، رکشوں پہ جا کے، مختلف سواریاں کر کے، بندوبست کر کے پیپر کی جگہ بیٹی کو، بہن کو، ماں کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کا سب سے مہنگا پیپر اور خوشی والا، خوشنودی والا، کامیابی والا، کامرانی والا، جو ہر مرد پہ، ہر عورت پہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے اوپر ہماری توجہ ہی نہیں۔ نکلو، محبوب آ گئے ہیں، نماز ہے جی، نماز ہے، اذان ہوگی، سیرت کیا کہتی ہے؟ اذان نہیں ہوگی۔ قیاس کیا کہہ رہی ہے؟ نماز ہے تو اذان دو۔ سیرت کہتی ہے اذان نہیں، محبوب اقامت کہی جائے، سیرت بولی کہ اقامت بھی نہیں ہوگی۔ محبوب پہلے تقریر نہ کر لیں، ابھی لوگ آ رہے ہیں، سیرت نے کہا کہ نہیں، عقل نے کیا کہا کہ لوگ آ رہے ہیں، چلو کچھ گفتگو ہو جائے، فارغ بھی بیٹھے ہیں۔ دل مچلا اور کہنے لگا کہ محبوب فارغ بیٹھے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعتیں نفل نہ پڑھ لیں؟ سیرت بولی نوافل بھی نہیں پڑھنے۔ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں، عید سے پہلے کوئی سنتیں نہیں، عید سے پہلے کوئی نفلی عبادت نہیں۔ حضور اب کیا کیا جائے؟ لوگوں کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، صفیں بنا لو، صفیں درست ہو گئی، مرد مردوں کی جگہ میں ہے، عورت عورتوں کی جگہوں پہ ہے۔ محبوب جنہوں عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی، کہا نماز والی جگہ سے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے۔ امام کھڑے ہوئے، پہلی رکعت ثنا پڑھ لی گئی۔ تیرے میرے محبوب کی سیرت یہ ہے کہ 7 اضافی تکبیر ہے، پھر فاتحہ، پھر سورت ملائی گئی، رکوع اور سجدے ہوئے، اٹھے، پھر 5 اضافی تکبیریں، روٹین میں ویسے باقی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کے
میرے محبوب نے خطبہ دیا. خطبہ ہے خطبہ عید. عید الفطر ہے تو تب بھی عید الاضحیٰ ہے تو حضرات سیرت سننے آئے ہو. سالانہ خوشی سال کے بعد ایک دفعہ, دوسری بار ریپیٹ نہیں ہونے والی. عید الفطر 2 بار نہیں آئے گی, عید الاضحیٰ 2 بار نہیں آئے گی. محبوب عید پڑھ لی ہے, خطبہ ہو گیا ہے, دعا میں شامل ہوں, دعا کی گئی ہے. میرے محبوب عورتوں کی طرف گئے ہیں, انہیں الگ سے خطبہ دیا ہے, دین کی دعوت دی ہے, دعا کی ہے. پھر اس کے بعد دین کی نصرت کے لیے اعلان کیا ہے. لوگوں نے اپنے اپنے ہمت اور وسائل کے مطابق محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو چیزیں دینی تھی وہ دی ہیں. حضرات کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ سالانہ فنکشن ہے, ایمان کا عملی حصہ ہے. نہ زبان کے اقرار کے بغیر چلے گا, نہ دل کی تصدیق کے بغیر چلے گا. جو خوشی دل میں نہ ہو وہ خوشی کیسے, اور جو خوشی نظر نہ آئے وہ خوشی کیسے. خوشی کو دکھانا کیسے ہے؟ سنت کے مطابق. جانا الگ رستے سے, آنا الگ رستے سے ہے. میرے گھر کو 2 رستے لگتے ہی نہیں. جہاں تک 2 ممکن ہے کر لو, جہاں ایک ہے وہ مجبوری ہے. عید الاضحیٰ ہے, میں جانے سے پہلے قربانی نہ کر لوں. حضور کے لوگ جا رہے ہیں تو پہلے گوشت کھا کے پھر عید منائیں. کہا نہیں, میری سیرت یہ ہے, پہلے عید پڑھو, پھر خطبہ ہوگا, پھر گھروں میں جانا, پھر قربانی ہوگی. حضور میں تو قربانی کر آیا ہوں. کہا پھر وہ قربانی نہیں ہے, عام گوشت ہے, کوئی اور جانور دیکھ. کہا بھیڑ ہے, میرے پاس دوندا جانور نہیں ہے. آپ نے کہا کہ تیرے لیے ہے, آئندہ ایسے مت کرنا. علم نہیں تھا, ہو گیا, چلے اللہ کی سپرد, نیکسٹ ایسے نہیں ہوگا. حضرات سنتے جائیے, یہ ہے سیرت. سیرت ایمان کی بنیاد پہ ہے, ایمان میں دھلی ہوئی ہے. کوئی ایسا زندگی میں سٹیپ نہیں ہے جو سیرت میں مسلمان کی رہنمائی نہ کر رہا ہو. حضور میں حج کرنے گیا ہوں, آج 10 تاریخ ہے, میں 9 کو مینا سے نکلا تھا. 10 کی رات سورج غروب ہونے کے ساتھ مینا میں 9 کو آیا, مغرب کے ساتھ 10 ہوئی میں نکل آیا, رات مزدلفے میں رکا. حضور صبح عید ہے, ہم عید نہیں پڑھیں گے, 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. سیرت ڈھونڈنی ہے تو یہاں ڈھونڈیے, حج تو سبھی کر لیتے ہیں. حضور کے ساتھ حج کرنے گئے, 1.25 لاکھ کی نفری ہے. میرے محبوب نے کہا آج ہم سب سے پہلے کنکریاں ماریں گے, چھوٹے جمرے کو بھی نہیں, درمیانے کو بھی نہیں, بڑے کو بھی نہیں. حضور پاس ہے, ایمان بھی ہے, دل بھی کرتا ہے. کہا نہیں, میری سنت, میری سیرت یہ ہے, پہلے چھوٹے کو نہیں, درمیانے کو نہیں, ڈائریکٹ بڑے جمرے کو مارو. 7 کنکریاں لگ گئیں. حضور اب کیا کیا جائے؟ محبوب نے کہا اب قربانی کی جائے. منہر میں گئے, میرے محبوب نے کتنی قربانیاں کی, 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ آج نہر کی ہیں. حضور 4 دن ہے قربانی کے, تو 25 نہ کر لیں, 4 دن ہو جائیں گے, 10 کو, 11 کو, 12 کو, 13 کو. لیکن میرے پیغمبر نے بتایا جیسے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں, اور ان افضل میں سے یہ افضل ترین دن ذی الحجہ کا ہے. او لوگوں سنو, 4 قربانیاں ہوں یا 100 ہوں, 2 ہوں یا 100 ہوں, 10 کو ہی کرنا نبی کی سنت بھی ہے, سیرت بھی, اور افضل ترین دن بھی ہے. سب سے زیادہ اجر اس میں رکھا ہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ایک نہیں ہے وہ الگ بات ہے, مجبوری. ایک اج کر لینی ہے, ایک کل چاچے تائے آؤ گے, پرسوں جڑا پھر سہرے وال جانا ہے, تے اس تو بعد 11 دوستاں لئی الگ الگ نہیں. 10 تاریخ کو ساری قربانیاں کی, 63 میرے محبوب نے, باقی جناب علی المرتضیٰ نے. پھر اس کے بعد بال منڈوائے گئے, حلق کروایا گیا. آج 1.25 لاکھ میں سے کسی ایک نے بھی عید نہیں پڑھی. دن عید کا ہے, ٹائم عید کا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں پہ ہیں؟ مکہ سے تھوڑے فاصلے پہ. اگر ایک عید پڑھ لیتے تو 1 لاکھ عید کا
1,00,000 سال عمر تو نہیں ملنی کسی کو، اور 1,00,000 عید الاضحیٰ کے لیے 1,00,000 سال جینا بھی ضروری ہے۔ ایک عید پڑی ہوتی 1,00,000 عید کا ثواب ملتا، مگر سیرت کیا ہے؟ جو پیغمبر دے وہ لینا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک بھی ساتھی عید الفطر نہیں پڑھنے گیا، عید الاضحیٰ۔ کافی سارے لوگ حج کے اوپر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تو کتنے گیا سے یار؟ نظر نہیں آیا، میں عید پڑھن گیا سے۔ تو نے پھر عید کو اہمیت دی ہے، تو نے پیغمبر کی ریت کو، عادت کو، اسوہ کو، قدوہ کو، سیرت کو اہمیت نہیں دی۔ حضرات سنیے، کچھ عبادتیں ماہانہ ہیں، جیسے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ تیرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ آپ ان روشن راتوں کے دن کو روزہ رکھتے تھے، آپ رکھنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی سیرت رکھی ہے۔ آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، صوم داؤدی ہے، پیغمبر نے تصدیق کی ہے، کیجئے، لیکن میں بات جب ماہانہ کی کر رہا ہوں تو ماہانہ ذہن میں رکھیے۔ ہر مہینے چاند دیکھتے ہوئے میرے محبوب ایک جملہ بولتے تھے، پوری محبت سے چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرتے تھے اور ایک دعا پڑھتے تھے، بہت تھوڑے مومنوں کو آتی ہے۔ سیرت سنتے ہوئے 60 سال گزر گئے، اور اگر میں پوچھ لوں کہ کبھی محبت سے رمضان کے علاوہ بھی کوئی چاند دیکھا، عید الفطر کے علاوہ بھی چاند دیکھا؟ نہیں۔ چاند دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو، اس نئے مہینے کو ہمارے اوپر امن والا بنانا، لیکن ایسا امن نہیں چاہیے جو ایمان پہ کمپرومائز کر کے ملے۔ اللہ سلامتی والا بنانا، سیفٹی دینا، تندرستی دینا، صحت دینا، سکون دینا، امن و سلامتی ہو، مگر اللہ ایسی سلامتی نہیں چاہیے جو اسلام پہ کمپرومائز کر کے ملے۔ پھر آپ چاند کو مخاطب ہو کے کہتے، چاند آج تو کتنا کمزور سا ہے کہ دیکھنے پہ بھی نظر نہیں آتا، کل تو اور بڑا ہوگا، بڑھے گا، آدھا ہوگا، پورا ہوگا، پھر گھٹے گا، گھٹتے گھٹتے تو ہلال بنے گا، حتیٰ کہ نظر آنے بھی ختم ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ یہ تیری منزلیں، تیرا بڑھنا، تیرا عروج، تیرا زوال، تیرا کمال، یہ سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ میری بھی عمر کا بڑھنا اور گھٹنا، میرے دن، میرے ایام، میری زندگی بھی میرے رب کے ہاتھ میں۔ تو بھی پابند ہے، میں بھی پابند ہوں۔ حضرات، عقیدہ، ایمان، ماہانہ کچھ عبادتیں ہیں جو ہفتہ روزہ ہیں۔ تیرے میرے پیغمبر نے ہر ہفتے کو، ہفتے سے میری مراد 7 دن بعد، جمعے والے دن اس عبادت کو فرض قرار دیا۔ کہا لوگوں سنو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تمہارا کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھابڑی ہو یا ڈھابا ہو، تمہاری دکان ہو یا پلازا ہو، منڈی ہو یا مارکیٹ ہو، تمہاری فیکٹری ہو یا پوری ورلڈ میں تمہاری انٹرنیشنل لیول کی جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں، جمعے کا دن ہے، جمعے کا ٹائم ہے، کاروبار وائنڈ اپ کرو مسجد کے لیے۔ اللہ کیسے آئے مسجد؟ محبوب نے کہا من بکر وابتکر، من بکر وابتکر، جو جمعے والے دن جلدی کرے اور جلدی کرائے۔ میرے بزرگ ہوتے تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، جو ہیں ان کو سلامت رکھے، جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ یقین کریے دادا ابو گھر میں جمعے والے دن یوں ہوتا تھا جیسے ترتھلی مچی ہوئی ہے۔ بیٹا جلدی کر لو، ناخن کاٹو، نہا لو، مونچھے بنا لو، کپڑے پہنو، تیاری کرو، کیا جمعہ پڑھنے جانا ہے۔ اور جمعہ کتنے فاصلے پہ؟ 14 کلومیٹر پیدل، کوئی محلہ نہیں، گلی نہیں، پیدل۔ اور ساتھ کن کو لے کے جانا ہے؟ نابینا دادا ابو کو، نابینا ہے۔
آخر پہنچنا ہے نا. حضور نے فرمایا من بکر وابتکر، جو جلدی کرے اور کرائے. کہاں ہیں اس سیرت پہ عمل کرنے والے بزرگ؟ کہاں ہیں باپ، کہاں ہیں مائیں؟ ہر سال سیرت ہوتی ہے. یہ 23 کو ہوتی تھی، ڈیٹ بدل لی ہم نے، عادت نہیں بدلی اپنی. عبادت کا پتہ ہے مگر روٹین میٹر ہے. جمعہ بازار ہے، سستا ہے، چلے. جمعہ بھی ہو رہا ہے، جمعہ بازار بھی پورے عروج پہ، منڈی بھی عروج پہ ہے، کاروبار بھی عروج پہ ہے، گھر میں بھی، کچن بھی عروج پہ ہے. جو جلدی کرے بھی، جلدی کروائے بھی. وغسل واغتسل، خود نہائے اور دوسروں کو کہے جلدی کرو نہاؤ. کہاں ہیں ایسی مائیں، کہاں ہیں ایسے باپ، کہاں ہیں ایسے بزرگ؟ اور اگر کوئی کہہ لے اگو چپ کرا دیں، دادا چپ کر کے بہ، توں ویلا، تینوں کو کام کار ہے نہیں، نانا ابو جی بس کر دو، ماموں یار جان دے، چاچا تایا بس اپنی ویلی چ شور پایا کر، ساڈے ال آن کے نہ ایڈیاں بہتیاں گوڑیاں گلاں کریا کر. اور جوانوں شرم کرنا. یہ حکم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سیرت ہے تیرے میرے پیغمبر کی. من بکر وابتکر وغسل واغتسل، جلدی کرے اور کرائے، نہائے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اللہ کے گھر میں آ جائے. اور اس دن زوال ہوتا ہے، لیکن زوال کا حکم نہیں. زوال ہے، یہ نہیں کہ زوال نہیں ہوتا. سورج طلوع بھی ہوتا ہے، زوال پذیر بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، مگر آپ جتنی مرضی عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ثم صلی ما قدر لہ، 2 رکعت، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 10 12، جتنی قسمت میں ہے ٹائم میں پڑھو. قرآن پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، سورہ کہف پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو. اور جب امام آ جائے، امام سے پہلے تمہارا آنا ضروری ہے، کیونکہ تمہاری انٹری، تمہاری حاضری، تمہاری رجسٹریشن فرشتوں نے امام کی آمد سے پہلے کرنی ہے. جب امام منبر پہ بیٹھ گیا، آپ ہزاروں لوگ بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں، حاضری اوپر نہیں جائے گی. امام سے پہلے یہ رتبہ ہے امام کا. کہاں ہے یہ سیرت؟ امام ہوتا ہے یا مؤذن ہوتا ہے یا ایک خادم ہوتا ہے یا 2-4 بابے جڑے بیچارے ریٹائرڈ ہوئے نے وہ ہوں، باقی کتنے نا. کہاں حاضری اوپر نہیں جائے گی. فرشتے بھی صفے بنا لیتے ہیں. امام خطبہ دے، خطبے کے دوران سیرت، پتہ بھی نہیں توڑنا، صف کا تنکا نہیں اٹھانا، کسی کو اشارہ کر کے سلام نہیں کہنا. حضور یہ بول رہا ہے میں اس کو چپ کروا دوں، نہیں، کسی کو چپ بھی نہیں کروانا، وہ خود چپ ہو. کیوں؟ اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا آئے ہوئے کا پڑھا پڑھایا جمعہ باطل. پکی پکائی ہانڈی خراب ہوندی ہے کہ نہیں؟ اب پورا جگ پانی دا بھریا سی، ایک مکھی پئی، بھاجی نے بڑی محبت نال انہوں کڈن دی کوشش کی، دوجے بھاجی گئے، وہ ڈولیا تو نواں لے آیا، گیا نا، ختم. ایک مکھی سے تیرا پانی کا جگ خراب ہو سکتا ہے، ایک تنکے سے، ایک اشارے سے، ایک آواز سے، ایک بلانے سے. یہ ویلیو ہے جمعے کی سیرت میں. آنے والا آئے، 2 رکعت پڑھے، بیٹھ جائے، تحیت المسجد ضروری ہے. ہاں امام سے کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، آنے والا آیا، کہا حضور دعا کر دیجئے، مویشی بھی مر گئے، فصلیں خشک ہو گئی، چرند پرند درند پیاسے مر گئے. میرے محبوب نے خطبہ روکا، بریکنگ نیوز کے طور پہ اس کی بات سن کے میرے آقا نے ممبر پہ یوں ہاتھ اٹھا دیے. صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی. آپ نے دعا مانگی، صحیح البخاری کتاب الاستسقاء، میرے مرشد نے دعا مانگی. صحابہ کہتے ہیں جب آئے تو بڑی کڑک دھوپ تھی، جب نکلے تو بادل. گھروں کو پہنچے تھے کہ بارش، اگلے جمعے تلک بارش ہوتی رہی. پھر وہی شخص آیا یا کوئی اور آیا اور میرے مرشد کو خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی تو آپ نے دعا کری، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اے میرے رب ہمارا کھاتا پورا ہو گیا ہے. اب اس کو آکام پر، وادیوں میں، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر،
غاروں میں، دور وادیوں میں، منابت الشجر، جنگلوں میں، اللہ جہاں جہاں ضرورت ہے تیری بڑی مخلوقات ہیں، تو سمجھتا ہے اسے جزیروں میں، سمندروں پہ، ٹیلوں میں، صحراؤں میں لے جا، اللہ ہماری ضرورتیں تو نے پوری فرما دی۔ حضرات کیا بتا رہا تھا؟ ہفت روزہ سیرت۔ آپ ہر ہفتے میں 2 دن، 7 دن کے بعد سوموار کو اور جمعے رات کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ آئیے، رکھیے، عادت بنائیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے جا ڈائٹنگ سے کہیں بہتر ہے کہ میں اور آپ سوموار اور جمعے رات کا روزہ، سنت بھی سیرت بھی۔ اور فائدہ کیا ہے؟ کہا عمل اوپر جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس جائے، فائل پیش ہو، میرا رب کہے یہ بندہ روزے سے ہے۔ اور روزے کا پتہ ہے اجر کیا ہے؟ فرشتوں کو ہر چیز کا اللہ نے اجر بتایا ہوا ہے سوائے روزے کے، کہ اس کے کھاتے میں روزے دار لکھ دو، میں جانوں یہ جانا ہے، میں جانوں یہ جانا ہے۔ اور حضرات یہاں میرے نبی کی سیرت، جب عمل پیش ہوتے ہیں ہر سوموار کو فائل پیش ہوگی آپ کی اور میری۔ آج دن کیا ہے؟ اتوار۔ کل فائل پیش ہونی ہے۔ اللہ نے ہر بندے کا عمل دیکھنا ہے، اس نے کیا کیا، اس کو اتنا اجر دے دو، اس نے کیا کیا یہ دے دو، اس نے یہ گناہ کیا اس کی یہ لکھ دو۔ جو بندہ کسی بھائی بہن بیٹے رشتہ دار دوست سے لڑا ہوا ہے نا، بولتا نہیں، لڑا ہوا ہے بولتا نہیں، بلاتا نہیں، قطع رحمی میں ہے، خوشی غمی میں شریک نہیں ہو رہا، اللہ اس بندے کی فائل دیکھتے ہی نہیں اٹھا کے مار دیتے ہیں۔ ان دونوں کی فائلیں نہیں لے کے آنی۔ 2 سکے بھائی ہیں، فائلیں نہ دو۔ باپ بیٹا ہے، اترکا ہذین، نہیں ان کی نہیں۔ اللہ 2 مولوی ہیں، اترکا ہذین۔ اللہ 2 بہنیں ہیں، اترکا ہذین۔ اللہ 2 سگی ماں بیٹی ہیں، فرمایا نہیں مجھے ان کا عمل نہیں چاہیے۔ اللہ 2 ولی ہیں، لے جاؤ مجھے ان کا عمل نہیں چاہیے۔ 2 صحابی ہیں، اترکا ہذین، نہیں چاہیے۔ آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ یہ جب روایت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ میں بیان کی ہے، اترکا ہذین، رہنے دو اس کو، حتی یصطلحا، ان کو مہلت دے دو 2 دن کی، منگل اور بدھ کی۔ کیوں منگل بدھ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جمعرات کو پھر فائل پیش ہونی ہے، عمل پیش ہونا ہے۔ سوموار کے بعد منگل اور بدھ 2 دن ملتے ہیں۔ اگر تو انہوں نے سلوک کر لی، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ایک غلطی پہ تھا، ایک صحیح تھا۔ جو صحیح تھا یہ سن کے حدیث بھی اس نے آگے ہو کے ہاتھ بڑھا لیا کہ یار چلو پاویں تیری غلطی سے ہی میں چوک گیا، میں آگے۔ کہا ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے ہاتھ آگے کر لے، اور غلطی والا غلطی مان لے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ حضرات یہ ہفت روزہ ذہن میں رکھیے گا، ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، ساری مناجات جمعرات کو فائل جا رہی ہے، سب کی دیکھی گئی، نہیں دیکھی گئی تو اس بدبخت کی نہیں دیکھی گئی جو 2 بہنیں، 2 بھائی، 2 دوست، 2 مومن، 2 رشتہ دار صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدل کے بیٹھے تھے۔ ان دونوں کا رب نے عمل اگر تو سلو کر لیے، فائل چیک ہو جائے گی، اجر مل جائے گا، پچھلے گناہوں پہ پانی، عمر لمبی۔ صلہ رحمی کرنے والے کی رب عمر بھی لمبی کر دیتا ہے، رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے یہ کام کرنے کے بعد اگلی بات سنیے، اگر 3 دن آپ اور میں نہیں بولے، کوئی مجبوری ہے، 3 دن نہیں بولے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بلا وجہ ذاتیات کے لیے دنیاوی ضروریات کی بیس پہ لڑے ہوئے ہیں، ان دونوں میں سے جو بھی مر گیا فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سیرت ہے تیرے میرے محبوب کی۔ حضرات آگے بڑھیے۔ کچھ عبادتیں ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، یہ مہر عمل کی مانگیں گی۔ زبان کا اقرار 100 بار کلمہ پڑھ، اعتبار کوئی نہیں، دل سے 1000 بار یوں یوں کر ہاتھ رکھ، اعتبار کوئی نہیں، جب تک عمل نہیں
صبح اٹھ کے بیوی کہے ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، بڑا ضروری ہے، ناشتہ کریا کرو، سارے اٹھو، میں دل نال کہہ رہی ہوں، میں ماں کہہ رہی ہوں ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، وڈے کہندے سی بھی ناشتہ نہیں چھڈی دا، تے جدوں ناشتے ਲਈ آن کے سارے ٹیبل تے بہن تے ناشتہ ہوئی نا، سر جی اینوں کی کہو گے کہ ناشتہ کر لیا، چلو گلی باتی ہو گیا، دل نال ہو گیا ہے، ناشتہ تو وہی ہوندا نا جڑا دل چ ہوئے، پردہ نہیں جویں دل چ ہوندا، کی خیال ہے، حیا جویں دل چ ہوندی ہے، ایویں ناشتہ بھی اج اسی دل چ ہی کر لیا، گلی باتی ہو گیا جی، میرے دوست نہیں ہوگا، دوپہر کے ٹائم لنچ گلی باتی دل نال، ایک دن صرف گلی باتی کر لو تو دل نال کر لو، ایک ناشتہ، ایک لنچ تے ایک ڈنر رات دا، اگلے دن صبح انشاءاللہ گلی باتی تے دلیاں والا چکر موک کے پریکٹیکلی ناشتہ آیا ہو، یا ڈنڈا سوتر چلیا ہو، یا تڑاخ تڑاخ تے یا طلاق طلاق، جدو ٹھڈ چ چوہے نچدے نے نا تے آندراں وڈ دیاں نے، پتہ چل جاندہ ہے ایمان ڈیلی کی بنیاد پہ، جسم کی خوراک ہے 3 ٹائم، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات، کچھ لوگ یہ بھی دال آ کے 2 دفعہ گزارا کر لیندے نے، تھوڑا صبح لیٹ کر لیا، شام نو ٹائم تے کھادا ستے، پھر ویکھی جائے گی، لیکن روح کا جو ناشتہ ہے، جو خوراک ہے، یہ کم از کم ایک دن میں 5 مرتبہ ضروری ہے، یہ ایمان، یہ سیرت نوٹ کرو، الصلاۃ سب سنتے ہیں، نماز کا لفظ سب جانتے ہیں، لیکن جس بندے نے سن لو حی علی الصلاۃ پہ، حی علی الفلاح پہ، لا الہ الا اللہ پہ اٹھ کے اللہ کے گھر میں آ کے توجہ نال سنیا جائے، میرا جدو شناختی کارڈ بنیا سی نا تے کھبے ہاتھ دا انگوٹھا، پھر ایستا اگلے دن بچیاں دا بنوانا سی، انہوں نے کہا بھاجی ساریاں انگلیاں لاؤ، بڑی حیرانی ہوئی بھی ساری انگلیاں چ کی ہے، پھر مینوں پتا چلیا کہ حضور نے کی آکھیا کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ دن میں 34 مرتبہ، ایک دن رات میں 34 مرتبہ 7 چیزاں مسیتے آن کے لاؤنیاں نہیں، تو میں پھر قریب کرنا ہی نہیں، تے تینوں بھی قریب نہیں کرنا، یہ حضور نے حکم ہے، امرت، مجھے میرے رب نے آرڈر دیا ہے، بائی آرڈر، ان اسجد، رب کے گھر میں زمین پہ آ کے پہلے دونوں پاؤں لگاؤں، مینوں لگتا ہے نادرا نے کدی یہ بھی کہنا بھی ہوں ایسی مشین بھی نکلنی ہے، دونوں پیر بھی رکھو، تے اگے آئی کانٹیکٹ، اکھاں دے وچ سارا کچھ پڑھیا جانا کہ تہاڈی جو معلومات نے اکھاں چ نے، جویں انگوٹھیاں چ ہتھاں چ نے، کیا اکھاں سجدے والی جگہ تے رکھو، ہن گوڈے لاؤ، ہاتھ لاؤ، کنے ہو گئے 6، کیا ہن متھا بھی لاؤ تے نک بھی لاؤ، 10 انگلیاں لگ گئیاں، نادرا دے بھی لاؤندے جے، سر جی یہ زمین پہ لگے گا، فجر میں 4 مرتبہ 2 رکعتیں 4 مرتبہ، ظہر میں 4 رکعتیں 8 مرتبہ، عصر میں 4 رکعتیں 8 مرتبہ، مغرب میں 3 رکعتیں 6 مرتبہ، عشاء میں 4 رکعتیں 8 مرتبہ، 3 دفعہ 8 24، 24 تے 6 30، تے 4 فجر والے 34، 34 مرتبہ اگر تو نے یہ 7 اعضاء اللہ کے گھر میں آ کے زمین پہ نہیں لگائے، 1000 دفعہ بھی دن میں کلمے کی تسبیح نکال، تو رب کے ہاں حاضر ہی نہیں، غیر حاضر ہے، یہ ہے سیرت پیغمبر کی، پوری ہوتی ہے، 30 دن چھڈ دئیے نا کسی جگہ تو تے اگلے نوٹس دے کے اخبار چ کਢا کے تے فوری طور تے فارغ کر دیندے نے، تے سانوں پتہ نہیں کنے مہینے کنے سال ہو گئے، لیکن حی علی الصلاۃ سن کے اللہ کے گھر میں آ کے یہ آزاد نہیں لگے، یہ دن کی عبادتیں، سالانہ عبادتوں میں روزے وہ اپنی جگہ آ رہے ہیں حضرات، اسی طرح فطرانہ سالانہ ہے، زکوٰۃ جو ہے سالانہ ہے، عشر جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد فصل پہ ہے، تو یہ ساری چیزیں سیرت سے جڑی ہوئی ہیں، تو میں امید کروں گا کہ ہم سیرت کے اس پہلو کو بھی دیکھیں گے،
صرف سیرت یہ نہیں ہے کہ میرے حضور دا نک ایڈا سونا سی، کمال تھا، ویسا ہم بنا نہیں سکتے، ہم بنانا بھی چاہیں تو ہمارا نہیں بنے گا، ہم سب مل جائیں تو ہماری آنکھ کا ڈیلا میرے محبوب کی آنکھ جیسا نہیں ہو سکتا، ہم سارے مل جائیں ہمارا رنگ محبوب جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن میرے نبی کے جو عمل ہیں ان عمل کے مطابق عمل تو کیا جا سکتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنے والوں، دل سے تصدیق کرنے والوں، اسی چیز کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر بار بار کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایمان کا پہلو دیکھنے کے بعد ایک اور پہلو کہا، قیامت کے دن بندے کے میزان میں، صحیح بخاری کی حدیث پہ درس سنتے ہو نا کہ دو چیزیں، دو کلمے، دو جملے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پہ بڑے خفیف ہیں، اللہ کے میزان میں بڑے ویلیویبل اور بڑے بھاری ہیں۔ کہا قیامت کے دن میزان میں جہاں عمل تلیں گے سب سے بھاری چیز بندے کا اخلاق ہے، سب سے بھاری چیز۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ بندہ ملے تو میٹھا بولے، انسان کا ہے جو رب کو وحدہ لا شریک نہیں کہتا۔ ٹوری جاندی کسی زنانی نو کہہ دو نا کہ اے دے 3-4 یار نے تے او برداشت نہیں کر دی، تے رب دے کنے بنائے جے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ سنیے، اس 8 ارب آبادی ہے، 8 ارب لوگوں کے اگر 2 ہاتھ ہوں کتنی ہو گئی؟ 16 ارب ہاتھ، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 80 ارب انگلیاں ہو گئی ہیں۔ پاجی 80 ارب انگلیاں دے اتے رب نے کسے دی انگلی تیرے نال نہیں ملن دیتی۔ اے موبائل ہے نا، اینو تسی اگر اپنا پاس ورڈ لایا اپنیاں 10 انگلیاں چوں جیدہ لایا جے او دے نال کھلنا، باقیاں 9 نو ٹل لا لو، انہیں نہیں جے کھلنا۔ تیرے رب نے 80 ارب انگلیوں میں سے ایک بھی انگلی تیرے جیسی نہیں بنائی، تجھے منفرد بنایا۔ اوہ ظالم، تو نے جس کو مرضی اٹھا کے رب کے ساتھ ملا دیا، یہ بدلہ دیا ہے۔ اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا، ہیں؟ میں نے تیرے ساتھ ایسا کوئی بنایا ہی نہیں، بے مثال بنایا، یکتا بنایا، اور تو نے انہی انگلیوں پہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، کہاں کہاں میرے یار نہیں بنا رکھے، نہیں ہے میرا کوئی ہمسر۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہیں ہے کوئی۔ سب سے برا اخلاق، بد اخلاق وہ بندہ ہے جو اللہ کی توحید کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، جو رب کے شریک بناتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بدترین بد اخلاق انسان وہ ہے جو قرآن میں کیڑے نکالے، انکار کرے، ملحد بنے۔ پاجی جنہ ٹائم جو میں نے دس دیا جی میری وجہ تو نہ بیٹھے رہا جی، میں اپنے موضوع جی حضرات اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو مانو جیسے رب چاہتا ہے مجھے مانا جائے، وحدہ لا شریک اللہ، اکیلا اللہ۔ لیکن اگر آپ نے اس پہ کوئی نکتہ زنی کی ہے تو بد اخلاقی کی انتہا کر دی۔ قرآن کے بارے میں بد اخلاقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، کہہ رہا ہے نا ہدایت ہے، بندہ اٹھ کے کہے نہیں 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 یہ نہ پڑھیا جو گمراہ ہو جاؤ گے، اس سے بڑی بد اخلاقی کوئی ہو سکتی؟ رب کی صفت ہے، رب کا کلام ہے، ایمان کا حصہ ہے، اگر اس میں ایمان نہیں تو پھر کس میں ایمان ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سود نہیں لینا، وہ کبھی پا جی یہ قرآن دیاں پرانیاں گلاں نے، اس سے بڑا بد اخلاق کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے گالی مت دینا، کن کو؟ دوسروں کے الہوں کو۔ قرآن نے تو یہ گوارا نہیں کیا تو اپنے رب کو گالی دلوا رہا ہے، باپ کو گالی دلوا رہا ہے۔ حضرات اس کے بعد اخلاق میرے پیغمبر کی سیرت میں سب سے بڑا اخلاق وقت کے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، عزت سے بلانا، سب سے زیادہ قابل تعریف ماننا، ان کو صاحب حیثیت، صاحب کرسی، صاحب نبوت ماننا، خاتم النبیین تسلیم کرنا، اور ان کی بات کو تسلیم کر کے جو وہ دیں وہ لے لینا، جس سے روکے رکنا، اتباع کرنا، ان کی اتباع کرنا، بزرگوں بڑوں وڈیروں کی تقلید میں پھنس کے نبی کو نافرمانی کی طرف لے کر کے نہیں جانا، اس سے بڑی بد اخلاقی کوئی نہیں۔
ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਛੱਡੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, یہ کوئی بری عادت نہیں۔ میرے پیغمبر کی بیعت کو توڑ کے، اطاعت کو چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہے، حضور کی حدیث کو نیچا دکھائے، اپنے ولی پیر مرشد دے قول نو بڑا کر کے بخاوے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا پھر معنی کیا ہے؟ میرے نبی کی باتوں کو پیچھے چھوڑے، دوسروں کو آگے کرے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سیرت کی ڈیمانڈ ہے کہ پیغمبر سے اچھا اخلاق برتو، کل قیامت کے دن میزان میں آئے گا۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ مخلوق میں اللہ نے والدین کا درجہ رکھا ہے، پھر اساتذہ کا درجہ رکھا ہے، بہن بھائیوں کا درجہ رکھا ہے، برابر والے دوستوں کا درجہ رکھا ہے، ہمسایوں کا درجہ رکھا ہے۔ جس انسان کی ساری نیکیاں ہوں گی، ایمان بھی ہوگا، دل کی تصدیق بھی ہوگی، زبان کا اقرار بھی ہوگا، حج روزہ زکوٰۃ جہاد بھی ہوگی، اور اللہ اللہ تسبیحات بھی ہوں گی، لیکن اس کا اخلاق اللہ کے ساتھ مخلوق کے ساتھ اچھا نہیں ہے، کل قیامت کے دن پکڑ لیا جائے گا اور اس کی ایک ایک نیکی اس سے چھین لی جائے گی۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ پوچھا مفلس کون ہے؟ کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس ساری نیکیاں ہوں گی مگر اخلاق کا مارا ہوا، کسی کو گالی دے، کسی پہ غصہ، کسی پہ زیادتی، کسی کو تھپڑ، کسی پہ بہتان، کسی پہ الزام، کسی کا خون، کسی کے ہڈیاں توڑی، طاقت کے نشے میں مست ہاتھی بنا ہوا۔ اور سنیے، فرمایا سارے جہان کو، ہر مومن کو جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ جائے گی۔ اللہ سانو ہونا چکر دے 500 سال، دو بندیاں نو خوشبو نہیں جے ہونی جنت دی۔ ایک جڑا پولیس چ، فوج چ، طاقت چ، نشے چ ظلم کرن والا بندہ ہے، اینو جنت دی خوشبو نہیں جے ہونی۔ تے دوسری وہ عورت ہے جیڑی نبی دی سنت اور سیرت اور امہات المومنین تو ہٹ کے بیوٹی پارلراں دے چکراں دے وچ کتے اپنیاں پلکاں تے کتے اپنیاں نوک شوک تے کتے ادھر ادھر تے اے جو کچھ اج کل چل رہا ٹیٹو تے مہندیاں، معلوم نہیں کیڑی کیڑی چیز۔ فرمایا جنت دی خوشبو 500 سال دی مسافت تو آئے گی مگر یہ دو بد نصیب نہیں سنگن گے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سیرت النبی کانفرنس اپنا اثر دکھائے، تو اپنی زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور عمل کے ساتھ اعمال کی دنیا میں جو سالانہ عبادتیں ہیں وہ سالانہ سنت کے مطابق، جو ماہانہ ہے وہ ماہانہ، اور جو ہفت روزہ ہیں وہ ہفت روزہ، جو روزانہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ اور اخلاق جو ہے یہ 24 گھنٹے فرض ہے، ادب جو ہے یہ 24 گھنٹے فرض ہے۔ نمازاں 5 ٹائم نے، روزے سال چ ایک دفعہ، ادب ہر ٹائم فرض ہے۔ لیکن وہ ادب نہیں کہ جس میں ایسے ہی غیر اللہ کے سامنے سر ماتھا ٹیکی جائے۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ وقار سے جھکنا ہے تو رب کی دربار پہ آ کے جھک۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ حضرات یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اور جو میرے ذمے عنوان تھا، میں نے کوشش کی ہے کہ سیرت النبی سے جوڑ کے اپنی زبان کو، اپنے دل کو، پورے وجود کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو صرف ایک دن کا مومن نہیں، ہفتے کا مومن نہیں، مہینوں کا یا سالانہ مومن نہیں، بلکہ ہر ٹائم کا مومن بنا کے، معلوم نہیں موت کس ٹائم آ جائے۔ اس آیت پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے، اس وقت تک نہ مرو جب تک تمہیں اسلام کی دولت پوری نہ مل جائے۔ اب مرنے کا تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں، تو مطلب کیا ہے کہ میں پورے کا پورا اسلام میں آ جاؤں۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا رب کریم ہمیں سیرت النبی کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق سے بھی نوازے، اور اس کانفرنس کو میرا رب
ان کے منتظمین کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے، اخلاص کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔